तुझे ذوق نالہ نین ہے. کیا بات ہے. تو اسیر بزم ہے ہم سخن, تجھے ذوق نالہ نین نہیں, تیرا دل گداز ہو کس طرح, یہ تیرے مزاج کی لین ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. یہی شعر ہے میری سلطنت, اسی فن میں ہے مجھے عافیت, میرے کاسہ شب و روز میں تیرے کام کی کوئی شاید نہیں. میں تو سناتا چلا جاؤں گا. ایک دو اور سنائیے. زمین کا بوجھ اٹھانے والے کہا گئے وہ. جی ہاں, وہ تو یہ آپ ہم تو بوجھ ہے زمین کا, جی زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا. اچھا, ادب اور سماج کی بات ہو رہی تھی تو ناصر کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو شاعری جسے خالص شاعری کہتے ہیں بس وہی کی انہوں نے. اصل میں بات تو وہی ہے جیسے عرفان نے بھی کہا اور دوستوں نے کہا کہ شاعری جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ آف ٹائم پہ پورا اترتی ہے, ہر زمانے میں اپنے آپ کو ری انوینٹ کرتی ہے اور ریلیونٹ رہتی ہے. تو اس لیے کہ وہ ایک خاص ہنر کے نتیجے میں اور ایک خاص انسپریشن کے نتیجے میں تب وجود میں آتی ہے کئی چیزیں. تو ان کے ہاں مثلا آخری انٹرویو میں گزار حسین نے پوچھا کہ ناصر, ابھی کمٹمنٹ کی بات ظفر نے کی تھی کہ آج کل پوچھا جاتا ہے کہ شاعر ادیب کی کوئی کمٹمنٹ ہونی چاہیے, تو تمہاری کیا کمٹمنٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کمٹمنٹ اس طرح بیانات کی صورت میں, الفاظ کی صورت میں تو نہیں کی, لیکن میں نے تو جو لفظ لکھا وہ کمٹمنٹ سمجھ کے لکھا. واہ بھائی واہ. تم میری شاعری کو پڑھو, پاکستان کی 25 سالہ تاریخ, اس کو 25 برس ہوئے تھے, 25 سالہ تاریخ کو دیکھو تو وہ ساری چیزیں اس میں دھڑکتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ دیکھیے کہ ان کے شروع کے جو آغاز کا جو کلام ہے اس میں ایک غزل یہ بھی ہے کہ او میرے مصروف خدا اپنی دنیا دیکھ کر رہا ہے, اور جو آخری غزل, آخری دور کی غزل جو آپ نے کہا زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہو, تو ان کے ہاں ایک مثالی معاشرے کا تصور پوری شاعری میں سے نکلتا. میں نے اس پہ پورا مضمون دیوان پہ جو لکھا تھا اس میں نے وہ ان کے اشعار کوٹ کیے. منیر احمد شیخ نے لکھا ہے کہ ناصر سیاست پر سیاسی گفتگو کو تجزیہ اوقات سمجھتا تھا, لیکن چپکے چپکے سب کچھ دیکھتا رہتا تھا, اور پھر اچانک ایک غزل لے کے آتا, اس میں وہ ساری چیزیں آپ کو محسوس ہو رہی ہوتی تھی. کیا بات. آپ اس نقطہ نظر سے میں دعوت دوں گا آپ کو کہ دوبارہ دیکھیے اگر آپ نے نہیں دیکھا ناصر کی شاعری کو, تو ایسے ایسے شعر ہیں کہ جو ایسا لگتا ہے کہ آج لکھے, اور شاید اسی لیے میں سنانے کی ہمت بھی نہیں کروں گا. ہم تو چاہیں گے کہ حاضرین ایک دفعہ پھر پڑھیں. جب بات جبر کی ہو رہی تھی, اس زمانے کا جبر بھی ویسے بڑا کمال تھا. فیض صاحب جیل گئے تو لگتا ہے جو وہاں سے انہوں نے خطوط لکھے تو بڑا اعلیٰ ادب ہے, ان کو ذہنی یکسوئی حاصل تھی, ان کی وہاں عزت بھی تھی. اب تو آسان خطا ہو جاتے ہیں, ہوش و حواس نہیں رہتے کہ آدمی بات کر سکے. تو جبر اور جبر میں بھی فرق ہے. مثلا ناصر نے لکھا 50s کی بات ہے, بدل سکو تو بدل دو یہ باغ ورنہ یہ باغ سایہ سرم و سمن کو ترسے گا. جنہیں کچھ سلیقہ شعور تھا انہیں بے زری نے بچھا دیا, جو چران تھے سینہ خاک پر وہی بن کے بیٹھے ہیں موتبر. کیا بات ہے, کیا حسب حال ہے ابھی بھی. اور آخری سال کی ایک غزل ہے ان کی. تو اچھا, اس میں ایک اور بھی بات ہے, کرافٹ کے معاملے میں نے کہا کہ بڑے وہ بہت کانشیس تھے, تو وہ ان کی اپنے اشعار کو امپروو بھی کرتے رہتے تھے اپنے خیال میں. تو اس میں تبدیلی مشاعرے میں کچھ کسی طرح سنایا, رسالے میں چھپنے دیا تو کچھ تبدیلی ہو گئی, کوئی مصرع بدل گیا, کوئی لفظ بدل گیا, اور کتاب کے مسودے جب تیار کیے تو اس میں وہ کچھ اور ہو گیا. تو وہ مطلب ہے کہ وہ ایک دن آئے تو کہنے لگے کہ یہ غزل شروع ہوئی ہے, مطلع سناؤ. ان کی مشہور غزل, تم آ گئے ہو تو کیوں انتظار شام کریں. میں نے کہا بہت اچھا مطلع, شام کو آئے یا نہیں, وہ پہلے دوسرا مصرع میں نے بدل دیا, اب یہ کر دینا کہ یہ جی اور بھی اچھا ہوگا. جب مجھے سمجھ نہ بھی آئی ہو تو میں نے یہی کہنا تھا. تو ناصر نے کہا کہ یہ بدل دیا تو پھر وہ بہتر ہی ہوگا. اگلے 2 دن بعد کہنے لگے نہیں اس میں بھی بات نہیں تھی, میں نے یہ کر دیا. کاش کہ میں وہ لکھ لیتا, کیونکہ حافظے پہ بڑا یقین تھا, وہ حافظہ کب تک ساتھ دیتا, تو وہ کہا یہ تو یاد ہی ہے. تو بڑی تو اس میں پھر انہوں نے اب ان کا یہ کر دیا کہ کہو تو کیوں نہ ابھی سے کچھ اہتمام کریں. انہوں نے پہلے مصرے کو دیکھتا, دوسرے مصرے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن وہ دوسرا مصرع زائد بھی نہیں ہونا چاہیے نا.
اپنا تعارف کیسے کراتے تھے بتا دوں پھر اس کے بعد کہ جو نقش تھے پامال بنائے میں نے اور پھر الجھے ہوئے بال بنائے میں نے اور تخلیق کے کرب کی جو کھینچی تصویر تو اپنے خد و خال بنائے میں نے. کیا بات میں ایک چھوٹی سی ربائی کہی تھی کہ جو نقاش تھا شاعر تھا مصور تھا صادقین الفاظ و معانی کا سکندر تھا صادقین اور دیکھا ہے اس شخص کو اتنے قریب سے مزدور تھا مجذوب و قلندر تھا صادقین. دوستو 15,000 سے زائد پینٹنگ میورل اور خطاطی اور قرآنی آیت بنانے والا یہ مجذوب اپنے متعلق یہ اکثر سوچتے تھے کہ میں کون ہوں کہاں ہوں یہاں کیوں آیا ہوں اور اکثر وہ عالم کیف میں ذکر کیا کرتے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں ہوں کون کیوں آیا ہوں. انہی کا ایک شعر ہے ہستی کے قیود سے نکل کر دیکھوں ناصر بھائی ہستی کے قیود سے نکل کر دیکھوں عالم کی حدود سے نکل کر دیکھوں اس فکر میں رہتا ہوں کہ آخر کیوں کر خود اپنے وجود سے نکل کر دیکھوں. بے چین و بےکل مجھے اتفاق یہ ہوا کہ سن 62 میں جب ہم لوگ ہندوستان سے مائگریٹ کر کے آئے تو 2 گلی چھوڑ کے میرا گھر تھا تو میں نے مثنوی دریش میں کہ جس محلے میں تھا ہمارا گھر 2 گلی چھوڑ کر تھا اس کا گھر اور روز اس گھر میں آنا جانا تھا. آئے کیا لوگ کیا زمانہ تھا. اس گھر کے سارے بچے جن کا آپ نے ذکر کتاب میں سلطان نقوی سب ان کو کہا کرتے تھے چچے جان تو میں نے بھی بحث چچے جان ان گھر میں آنکھ کھولی اور یقین کیجئے کئی ڈیکیڈ لگے زبان پہ لفظ صادقین آنے میں. صادقین فرانس کے حوالے سے بڑی عمدہ دلچسپ گفتگو انہوں نے کی جو حقائق آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہے. میں گفتگو وہ کروں جس سے کوئی نئے انکشافات ہوں ورنہ جیسا وکیل بھائی نے کہا صادقین کو تو بہت پڑھا ہے سب واقف ہے بہت بڑا شاعر تھا مصور تھا. ایک فرانس میں ایک ناول لکھا تھا البرٹ کیمو آپ لوگ سب واقف ہوں گے جس سے ایک ناول لکھی تھی دا اسٹرینجر اور وہ ریولوشنری تھا اس پہ بینڈ لگ گیا تھا اور جب بینڈ ختم ہوا فرانس کی اس کے بعد انہوں نے دنیا کے 14 آرٹسٹ بلائے تھے البرٹ کیمو کی ناول دا اسٹرینجر پہ اس کی پکچوریل السٹریشن کے لیے. میں یہاں واضح کر دوں اس وقت پکاسو فرانس میں زندہ تھے لیکن پکاسو کو انوائٹ نہیں کیا گیا اور 12 آرٹسٹ میں صادقین بھی تھے. اور کمال کی بات یہ عدیل بھائی جب 16 صفحے کا فارم دیا گیا ان کو بھرنے کے لیے جس مجذوبانہ انداز میں زندگی بسر کرتے تھے ان کا ایک دوست تھا وہاں اس سے دوستی ہو گئی تھی اس نے پورا بھرا اور آخری پنے پہ جو سمری دینی تھی سمری آف دا ناول بیسڈ آن وچ یو ول بی پریپیئرنگ دا پکچوریل السٹریشن اینڈ ہاؤ مینی اسکیچز انہوں نے 177 کا نمبر لکھ کے گولا لگایا اس پورے صفحے پہ اور پورے صفحے پہ انہوں نے تصویر بنا دی کہ فیمیل کیریکٹر آف دا ناول دا میری بس وہ کلرڈ اسکیچ بنا کے دے دیا اس بیسس پہ ان کو انتخاب ہو گیا کہ وہ اس کے اوپر کام کریں گے. 2 سال ان کا وہاں قیام ہوا فرانس میں عادادارہ مزاج تھے اور اس میں انہوں نے ایک دفعہ اپنے والد کو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بھیجا کچھ گھر کی باتیں ہیں کچھ کہوں گا کچھ نہیں کہوں گا. انہوں نے فتنان صاحب جو ان کے والد تھے جن کو اپنے ابا جی کہتے تھے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بھیجا کہ فرانس آئے. ان کے والد صاحب ظاہر انہیں کے والد تھے ٹریول ایجنٹ کے پاس جا کے ٹکٹ انہوں نے بھیج دیا نہیں کہ پیسے کی ضرورت تھی کہہ لیا میں اس کے بجائے اکنامی کلاس پہ زیارت کرتے رہوں. بہرحال وہ گئے وہ زیارت کرتے ہوئے آخری میں بی بی فاطمہ کے مزار پر حاضری دینے گئے اس کی شدید رقت طاری ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو وہ ناک بہی تجھے شیروانی میں صادقین کا پتہ رکھا تھا وہ تربتر وہ وہیں چھوڑ کے جہاز میں بیٹھ گئے. کوئی ان کے پاس نمبر کنیکشن نہیں تھا. یہ بھی خط میں گئے آپ کو دکھاؤں گا لکھا ہے. جب آپ پہنچتے ہیں فرانس پہ پیرس ایئرپورٹ پہ تو آپ ان کی سمجھ میں کیا ہے کہیں گے مجھے ٹیکسی اسٹینڈ کے پاس لے جاؤ جہاں ٹیکسی اسٹینڈ ہوتے ہیں وہاں کہیں گے ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی. اتفاق سے 2 دن پہلے البرٹ کیمو کی اس ناول کے اوپر وہاں ایک تقریب ہو چکی تھی اور جب تقریب ہوتی ہے تو ٹیکسی سے بہت لوگ آتے جاتے ہیں. وہ اتفاق سے جہلم پہ ڈرائیور تھا ٹیکسی ڈرائیور اس نے ان کو صادقین کے یہاں پہنچایا 9:30 بجے رات گھنٹی بجائی تو وہ جو نکل کے آیا
اور کہنے لگے میں صادقین گواہ دوں. اس وقت صادقین صاحب بیسمنٹ میں عالم کیف میں چند نشینان کے ساتھ بیٹھے تھے. اس کا خیر انہوں نے اہتمام کیا کرا کہ وہاں ہوئے. دیکھیے یہ صادقین جب فرانس سے واپس آتے ہیں تو حسن جمال کے نشے میں گرفتار اور اس سرشاریت میں جب یہ لاہور پہنچتے ہیں تو لاہور کی چند جو پیسے والی حسینائیں تھیں انہوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا. ان سے کیا فائدہ اٹھایا اس کا تذکرہ کرنا غیر کوئی ضروری نہیں ہے. میں وہاں پہ صرف یوں کر رہا ہوں کہ صدقین خطاطی کی طرف آئے کیوں. وہ یہ ہوا وہاں انہوں نے ایک ایگزیبیشن کی جس میں نیم اڑیا اسکیچز بنائے اور اس نمائش کا نام رکھا تھا انہوں نے دا کسز بوسا. انتہا پسندوں نے دوسرے دن اس کو آگ لگا دی اور بم سے اڑا دیا گیا تھا. مصطفیٰ حسین اپنی کتاب میں یادداشت میں صادقین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ وہ مقام تھا جب صادقین اندر سے ڈر گیا, بجھ گیا, سہم گیا اور اس کے اندر کا مصور مر گیا. یہاں سے نقاش, خطاط اور شاعر نے جنم لیا. مطلب اس سے پہلے وہ مصوری کرتے تھے جس میں تخلیق پہ اختلافات اور طبقاتی کشمکش, خیر و شر کی جنگ, دیوتاؤں دیوبالاؤں کا انسانی تہذیب پہ قبضہ اور ایبسٹریکٹ جو موضوع تھا جس کے اوپر وہ لوہا منوا چکے تھے. لیکن بہرحال پھر انہوں نے اپنی شاعری کی طرف توجہ کی. ایک تذکرہ شاعری کی طرف آنے کی وجہ کیا ہوئی؟ جی بہت دلچسپ. سنا بند کر لیا تھا کمرے میں ایک آدھ مہینے قریب؟ جی نہیں, وہ تو جب ہوئی تھی جب ان کے والد نے کہا تھا کہ قرآن آیت کی خطاطی میں لکھنے کی نیت کی ہے تو سورہ رحمان لکھو گے, شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے. باپ سے لوگ باپ سے کیا وہ وعدہ انہوں نے نبھایا, لیکن اس بری طریقے سے نبھایا کہ پاگلوں کی طرح انہوں نے سورہ رحمان لکھی. 19 دن تک میں نوشی کی ترک اور بخدا ہاتھ نہیں لگایا. جیسی مکمل ہوئی توبہ کو توڑ تاڑ کے تھرا کے پی گیا. میں تذکرہ کر رہا تھا شاعری کے حوالے سے. ایک ڈاکٹر رام لال اپنی کتاب میں تذکرہ کرتے ہیں, چیزیں آ رہی ہیں وہ بتا دیتا ہوں جو آپ لوگوں کو علم میں نہیں ہے. یہ پاکستان آنے سے پہلے سے 46 سے 47 کے ابتدائی دور تھا. اردو گھر پہنچے تو وہاں کو میرا جی ملے. یہ اٹنگے سے پاجامہ پہنے اسٹول میں بیٹھے تھے. میرا جی کو دیکھ کے انہوں نے سلام کیا. میرے جی کے ہاتھ میں کتاب تھی, جوش کی تازہ آئی تھی, قوس و قلزوم. انہوں نے کہا دکھائیے کیا ہے. انہوں نے دیکھا اب صادقین نے یوں اس کو پنے کھولے. وہ کہیں گے اتنا بڑا نام, اتنا بڑا شاعر اور اتنی ناقص طباعت, اس سے 11 گنا بہتر میں کر سکتا ہوں. وہ واپس گئے کہ اس کا 12 آنے کا اور لا کے ان کو دیا. عدیل بھائی شخص نے 11 دن میں اس جوش صاحب کی کتاب کو انہوں نے ری رائٹ کیا, قوس و قلزوم کو بامے سرورق کے. اس کے شواہد کو ثبوت اقبال حیدر صاحب کے پاس موجود ہے. اب دیکھیے دوستو, ہوا یہ کہ جب جوش ولی آبادی کی شاعری لکھنا ہی دوبارہ, اس میں یہ نام سنبھل کے لیجیے, برابر نہیں بیٹھے. نہیں اس کا بھی ذکر, اس میں جو قواعد اور ضوابط شاعری کے ہوتے ہیں اور جو زبان کی چاشنی, حسن جمال یار کے کردار کا بیان وہ بھی جوش کا, اس سے کرتے کرتے جو ان کی شاعری کے جراثیم صادقین میں تھے وہ ابھر کے سامنے آ گئے. اور یہ شعر میں آدھا پڑھوں گا, بیگم بیٹھی اشارہ کیا تھا مت پڑھنا. اس شعر بلا مبالغہ وہ جوش کی کتاب کے بغیر صادقین کہہ نہیں سکتے تھے کہ اس حسن بلا خیز کا سینہ دیکھا اور بغلوں سے جو رشتہ تھا پسینہ دیکھا. آگے پابندی. خیر پھر انہوں نے شاعری پہ کام کیا. تھوڑا سا میورلز کی طرف آ جائیں کہ میورلز کا کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ دیکھیے میورل انہوں نے بہت ارلی ایام میں بھی بنائے تھے, لیکن ایک محفل میں کوئی ان کے اوپر تنقید کر رہا تھا, بلکہ جان ایلیے کر رہے تھے. وہاں چورنگی پہ جو 65 کی جنگ ختم ہو چکی تھی, براؤن آؤٹ ہو گیا تھا, جو شام کو پلیا میں بیٹھتے دونوں عالمی کیف میں بیٹھے. جان ایلیے نے ان سے کہا صادقین ایک سال چھوٹا ہی پڑھائی تھے, کوئی 31 کی پیدائش, صادقین کی 30 کی. جان ایلیے نے کہا صادقین میں تم اپنی تصویروں میں میری شکل کیوں بنا دیتے ہو؟ بڑھیا میں بیٹھے تھے آس پاس, وہ پاؤں پر کیے بیٹھے تھے, چپل آئے تھے.
آپ ایک دفعہ دوہرا دیں اس جملے کو. کہنے لگے یہ بتاؤ میرے ساتھ بھائی صاحب ہیں اب تو اپنی تصویروں میں میرے شکل کیوں ڈال دیتے ہو؟ صاحب کہیں صاحب بالوں پہ ایسے ہاتھ پھیلے جیسے انٹینا سے جواب چاہ رہے ہو. اور چھوٹے کہنے لگے ہمیں بھائی جان لے لیا تو بھائی تصویر بنا بغیر شیطان کا تصور مکمل نہیں ہوتا ہے. یہ سننا تھا کہ کچھ نہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا جو انہیں لینے اٹھے چپل پہنی رکشہ بیٹھ کے چلے گئے. ان کا مزاج تھا. وہاں پہ ایک صاحب آتے تھے ان سے صادقین صاحب عالم غیب میں گفتگو کر رہے. اچھا بعض اوقات بتا دوں اپنی شخصیت کو وہ منوانا بھی چاہتے تھے اور ان میں ایک شائنس بھی تھی. محفل میں سب کے سامنے بات وہاں انہوں نے تذکرہ کیا شعیب بھائی لوگ کیا کہتے ہیں میں میورل بنانے والا مائیکل اینجلو ویٹیکن سٹی میں جس نے کام کیا ہے. اب یہ سب 11 ساڑھے 11 کا وقت ہے. ڈائریکٹر عرفان صاحب اور لوگوں کے ساتھ عالم غیب میں جملہ ان کا میں 52,000 اسکوائر فٹ بنانے والا مائیکل اینجلو میں ایک محلے میں ایک گھر کے آس پاس بنا دیا. میرے میورلز کی تعداد 51,744 اسکوائر فٹ ہے جو 16 ممالک میں 36 میورل لگے ہوئے ہیں. اب یہ بات صادقین نے اپنے منہ سے خود کہی اور انہوں نے کوئی ایسی بڑی تنظیم نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے بلڈنگ جس میں ان کے میورل نہ بنے ہو. کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ کہ ہماری ایک بدبختی ہے کہ گنیز بک میں ریکارڈ نہیں آ سکا باسط بھائی منگلا ڈیم کی جو پاور ہاؤس کی بلڈنگ ہے دیکھیے میورل کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو پینل بنا کے جوڑ دیتے ہیں ایک دیوار میں مسلسل جو بنائی جاتی ہے. پاور ہاؤس کی منگلا ڈیم کی جو دیوار ہے اس پہ اشرف بھائی 28 فٹ بائی 142 فٹ کی نان اسٹاپ میورل صادقین نے بنائی جو دنیا کی سب سے بڑی میورل ہے. قرآن آیت کے خطاطی کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے. وہ کرنا نہیں چاہتے تھے ان کے گھر میں ان کے والد صاحب کے پاس حضرت علی کے دور کے بڑے خوبصورت طلائی نسخے تھے. ان جگہ جگہ ان کو رکھ کے دیتے تھے کہ شاید کوئی اتر جائے تیرے دل میں میری بات. صبح کو اٹھتے تو وہیں کے وہیں نسخے رکھے رہتے تھے. ایک دن ہوا میں بتا رہا ہوں جولائی کا مہینہ پہلا ہفتہ تھا. اب ساری باتیں بتائی دوں چلیے کچھ بچ چل رہا ہے. تو وہاں یہ گئے نہانے کے. اس زمانے میں جو گھر ہوتے تھے نہ گیزر نہ کچھ نہ واٹر ہیٹر. ایک ٹنکی ہوتی تھی پتھر کی اس پہ کوئلے دہکا دیے جاتے تھے. شام تک پانی بورچے خانے باتھ روم میں استعمال ایک باتھ روم ہوتا تھا. صادقین وہاں سے نہا کے نکلے مجید بھائی وہاں بجھا ہوا کوئلہ پڑا تھا. وہ اٹھایا انہوں نے ادھر سے بسم اللہ اس ہاتھ سے ادھر سے بسم اللہ زیر زبر تجدید کچھ لگائی کچھ نہ لگائی کر کے ہاتھ پاؤں پوچھتے ہوئے آ گئے. اتنے میں ادھر سے ان کے والد آئے بازو ایک ہی ہوتے تھے. اب جو نظر پڑی ان کی کہ یہ کس نے لکھا ہے تو انہوں کا صاحب میں نے لکھا ہے. وہ زار و قطار ہو رہے تھے. کہنے لگے بیٹے میں کب سے تم سے کہہ رہا ہوں قرآن آیت کی خطاطی تم کرو. تو اب جب رو رہے تھے تو پہلی مرتبہ میں نے باپ بیٹے کو بغیر روتے دیکھا. ان کے یہاں بہت دور سے رہ رہے کہ وہ اتنا سینسیٹیو موقع تھا. وہاں پہ سبطین صاحب ان کے والد نے کہا کہ بیٹے تمہیں بنانی ہے. جی بابا صاحب کروں گا میں. اور وہاں انہوں نے بغیر ہوتے ہوئے ویٹ 69 کی بوتل پڑی تھی. کہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے. انہوں نے وہ بھی وعدہ کر لیا اور وعدہ 19 دن میں انہوں نے وہ نبھایا. 193 قرآن آیت انہوں نے ٹوٹل بنائی ہیں. لیکن میں یہ کہتے ہوئے ذرا سے دکھ ہو رہا ہے کہ صادقین قرآن آیت کے خطاطی کے آرٹسٹ کبھی نہیں تھے. بہت بعد میں شروع کیا جو ان کے اندر ایک تھا. بلکہ پکراج نے ایک دفعہ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ ربائی اس وقت کی ہے علی لکھتا ہوں جی کہ اس ہستی منجلی سے ورثے میں ملا اور اللہ کے اس ولی سے ورثے میں ملا. اور قرآن کی آیات کو لکھنے کا یہ شوق مجھ کو حضرت علی سے ورثے میں ملا. کیا کہنا ریاض نیازی بھائی کے لیے بھرپور تالیاں بجا دیجیے. پھر جانا ہوا تو کافی میوزیم. پھر جانا ہوا پیرس. وہاں جب دیکھا کہ اوریجنل ٹنگی ہوئی ہے تو یاد آیا کہ یہ تو ایک لفافے میں ہے. تو گھر آ کے وہ فریم کرا کے لگائیں. تو یہ پہلی اور آخری ملاقات تھی جاوید بھائی کی بدولت زندگی کی اور وہ آج تک یاد ہے. اب صاحب ہم آتے ہیں فراز صاحب کی طرف اور ایسی ایسی شخصیات ہمارے غضنفر ہاشمی بھائی نے یہاں پہ جمع کی ہیں ہیوسٹن میں. حلیم قریشی صاحب کے اوپر پورا پروگرام ہو سکتا ہے 1-2 گھنٹے کا.
تو سب سے پہلے ہماری خوش نصیبی ہے کہ علی بھائی یہاں موجود ہیں. اسلام آباد ہوٹل کا تذکرہ ہے, ایک نظم کا تذکرہ ہے, اور کسی صاحب نے آپ سے کہا کہ ایسی نظم اگر مجھ پہ کہو تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں. تو وہاں سے شروع کرتے ہیں. بہت شکریہ ندیم. سب سے پہلے یہ فرض ہے کہ اکیڈمی آف لیٹرز انٹرنیشنل یہ روح روان اور ہمارے ممتاز شاعر اور دانشور بیگم فراشمی کا شکریہ ادا کیا جائے, اور پھر اس کے ساتھ ہی پاکستان ایسوسیشن فار گریٹر ہیوسٹن اور اسماعیل کونسل, ان کے تمام منتظمین جو ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس دور روزہ جو ادبی میلہ ہے جس کا اہتمام کیا ہے اس میں بہت سے ایسے دوستوں سے ملنے کا موقع ملا جن کو پڑھتے تو رہے, ہم ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے رہے, لیکن نفس نفیس ان کو اپنے سامنے ان کے چہرے آج نظر آئے اور بہت سرشاری ہوئی اور خوشی ہوئی. فراز صاحب کا ذکر جب آتا ہے تو جیسے آپ نے کہا ہے وہ والدین, تو یہ اسلام آباد کا مشہور ہوٹل ہے اور آج کل میرے خیال میں اسلام آباد ہوٹل کے نام ہے. تو جب فراز صاحب کی وفات ہوئی تو اس کے بعد اسلام آباد ہوٹل کی انتظامیہ میں ان سے محبت کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے وہ ایک جو کونا تھا جس میں فراز صاحب شام کو بیٹھتے تھے, 3-4 صوفے لگے ہوئے تھے وہاں پہ, تو ہم لوگ بھی بیٹھتے تھے, محبوب بھی آتے تھے اور بھی دوست آتے تھے. تو وہاں زیادہ تر غیر ادبی گفتگو ہوتی تھی, سیاست پہ, کسی اور پہ, سماج پہ. شاعری بہت کم ہوتی تھی, بہت شاعری بالکل تھی. تو وہاں پہ کوئی میرے خیال میں کوئی 15-20 سال وہ بیٹھتے رہے. تو جب فراز صاحب کی وفات ہوئی تو ان کی یاد میں ہوٹل کی انتظامیہ نے ان کی محبت میں اس کونے کا نام فراز کارنر رکھا, اور وہاں پہ ایک خوبصورت سا میز بچھا دیا, اس پہ ہر وقت گلدستہ سجا رہتا تھا, اور ایک ان کی بہت ہی خوبصورت رنگدار تصویر آویزاں کر دی دیوار پہ. جی تصویر کیا. تو پھر جب وہ فوت ہو گئے تو کبھی کبھی جیت جاتا تھا کہ ان کو جب یاد کرنا ہو تو ان کے 2-4 دوست ہوتے تھے, وہ بھی غیر ادبی ہوتے تھے. میرے خیال میں ادیبوں شہروں میں یا میں ہو سکتا ہے کہ کیا محبوب ہوتے تھے یا کبھی غضنفر ہاشمی یا کوئی اور کوئی کچھ سنگر. تو میرا اکیلا بھی جی چاہا تو میں چلا گیا وہاں. میں نے وہ اسی طرح میز سجا ہوا تھا, پھول بھی پڑے ہوئے تھے, تصویر بھی لگی ہوئی تھی. تو میں نے وہاں بیٹھ کے چائے پی. تو اس کے بعد ایک ذرا پس منظر وہیں پہ آ رہا ہوں میں. تو جب میں آیا تو ایک ہی سیٹنگ میں پھر یہ نظم ہوئی. اب یہ نظم ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو کرنے سے پہلے یہ نظم سنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس نظم میں بھی ان کی شخصیت کے کچھ پہلو جو ہیں اس کے عکس نظر آتا ہے. یادگار نظم فراز کارنر. ایک کونے میں سلیقے سے کھڑی تھی خوشبو, ایک کونے میں سلیقے سے کھڑی تھی خوشبو, ہاتھ باندھے ہوئے آداب بجا لاتے ہوئے. ایک کونے میں سلیقے سے کھڑی تھی خوشبو, ہاتھ باندھے ہوئے آداب بجا لاتے ہوئے. ہاتھ باندھے ہوئے آداب بجا لاتے ہوئے. میز پر پھول جو رکھے تھے اسے پوچھتے تھے. میز پر پھول جو رکھے تھے اسے پوچھتے تھے. وہ سخنور, میز پر پھول جو رکھے تھے اسے پوچھتے تھے. وہ سخنور جو بہاروں کا نہیں ٹھہرا تھا. وہ سخنور
जो बहारों का अमीर ठहरा था, जिस जगह हाथ को रखता था वहाँ रोशनी थी। जिस जगह हाथ को रखता था वहाँ रोशनी थी, रोशनी जिसमें कलम तान के वो लिखता था। जिस जगह पाँव वो धरता था वहाँ की मट्टी अपनी तौकीर पे नाज़ा थी मगर रोती थी। उसके कदमों की मधुर चाक के चुप होने पर ध्यान की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं भी रोया। ध्यान की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं भी रोया। मुझको इस हाल में देखा तो बड़ी चाहत से उसकी तस्वीर के रंगों ने मुझे थाम लिया। एक आवाज ने हौले से मुझे ढाढ़स दी, अपने अंदाज में धीरे सा मेरा नाम दिया। जैसे एक बात अधूरी सी उसे पूछनी थी, जिस जगह हाथ को रखता था वहाँ रोशनी थी। वाह 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 वाह। अरे भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं हम आप की तरफ आ रहे हैं सर। फराज साहब से मेरा कोई 40 साल का ताल्लुक था। न्याजमंदी भी थी, दोस्ती भी थी, और ये 1970 के अवाइल से तसलसल के साथ मुझसे मुलाकातें रहती थी। हमने इकट्ठे बाहर मुल्कों में के भी सफ़र किए, बाहर के मुशायरों में गए, इकट्ठे रहे 2 हफ्ते तक, और जहाज़ में भी इकट्ठे सफ़र किए। जहाँ जिन दफातर में वो काम करते रहे थे वहाँ मुसलसल जाना होता था, और फिर इस तरह उनके घर में तो बड़े करीब से उनको देखने का मौका मिला, और उनकी शख्सियत के असरात जो उनकी शायरी के थे और जो शायरी के असरात शख्सियत के थे उसको भी समझने में मुझे हमें मौका मिला। इस सिलसिले में आखिर में बात करूँगा, थोड़ी सी मुख्तसर सी बात। ये कोई एक तज़ियाती गुफ्तगू नहीं है, ये एक ओवरव्यू है उनकी शायरी की। कि फराज साहब की शायरी जो मैं समझता हूँ कि हमारी गज़लों की ख़ुसूसी तौर पर हमारी 60 साल जो गज़ल की तारीख़ है उसका नुक्ता अरूज भी था है, और एक उसका मंजरनामा भी है। उनकी शायरी को हम समझते हैं तो अपनी हम पाकिस्तानी उर्दू गज़ल के इर्तिका की समझ भी हमें आती है। मैं गज़ल से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, वरना उनकी नज़्म जो है उसमें ज़्यादातर जो है वो मज़ामत है, और मज़ामत एक बिल्कुल अलग जो है मज़मून है उनकी शायरी का। और किसी भी बड़े शायर की जो शायरी है, और या कोई भी बड़ा शायर जो है वो उसकी अदबी ज़िंदगी की अवधीन जो तरजीह है वो उसके तख्लीक़ी इज़हार का आज़ादाना इस्तेमाल है। और फराज साहब सारी उम्र इस पर कारबंद रहे, इस पे उन्होंने अमल किया। 3 मार्शल लॉ जो हैं उसका उन्होंने मुकाबला किया कलम से, कभी भी कलम को सरनिगू नहीं होने दिया। उनका शेर भी है कि देख दो ब्याज शेर मेरी, देख दो ब्याज शेर मेरी, एक शेर भी सरनिगू नहीं। तो ये आखिरी वक्त तक वो इस पे कारबंद रहे, इस मज़ामत जो है वो करते रहे। जो भी हुकूमतें आई उनके 3 मार्शल लॉ, अयूब खान के ज़माने की जो उनकी शायरी है उसमें भी मज़ामत है, मुशर्रफ के दौर की शायरी में भी मज़ामत है, और उसके ज़्यादा के दौर में भी मज़ामत है, और वो उनकी गज़लें हैं और बेशुमार याद है। कोई भी बड़ा शायर जो है मैं समझता हूँ कि उसकी अवली ज़िंदगी की अवली जो ख्वाहिश यही होती है कि वो आज़ादी से लिखे। अब फराज साहब की जो एक ख़ास बात जो मैं जिक्र करना चाहूँगा, मुख्तसर बात करूँगा, वो ये है कि हमारी उर्दू गज़ल जो कि सदियों की मसाफत तय करके भी
کہیں بھی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوئی، لیکن اس کی تزئین اور اس کی آرائش میں جو تھوڑے سے شعراء نے حصہ لیا، جن میں ناصر قاسمی بھی تھی، احمد فراز بھی، کچھ اور بھی، اس میں فراز صاحب کا نام جو ہے اس فہرست کے اول ہی ناموں میں آتا ہے۔ تو ایک اور جو ان کی ایک اور اختصاص جو تھا وہ یہ تھا کہ جب 50، 60 اور 70 کی دہائی میں جب اردو ادب کے افق پر افکار و اسالیب کے نئے نئے دربار ہو رہے تھے، تو اس وقت ترقی پسندوں اور جدت پسندوں کا جو نظریاتی ٹکراؤ تھا وہ عروج پہ تھا، لیکن فراز صاحب کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ انہیں دونوں طرف پذیرائی مل گئی، اور یہ غالباً اس لیے تھا کہ فراز صاحب کی شاعری میں ترقی پسندوں والی وضاحت اور صراحت بھی تھی، اور جدت پسندوں والی رموزیت اور اسراریت بھی، اور فراز صاحب اس سے پوری طرح بخوبی آگاہ ہے۔ اور اس سلسلے کے 2 شعر میں سناؤں گا کہ آ کے دیکھو تو صحیح شہر میرا کیسا ہے، آ کے دیکھو تو صحیح، آ کے دیکھو تو صحیح شہر میرا کیسا ہے، سبزہ و گل کی جگہ ہے در و دیوار پہ خار۔ اور دوسرا شعر ہے کہ تو نے دیکھی ہی نہیں دشت وفا کی تصویر، تو نے دیکھی ہی نہیں دشت وفا کی تصویر، نو کے ہر خار پہ ایک قطرائے خون ہے یوں ہے۔ تو یہ ہے بھی فراز صاحب کی شاعری کا ایک اوور ویو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے 2 واقعات ہیں وہ سنانے ضروری ہیں کہ میں کیونکہ وہ ایسی باتیں ہیں کہ جو عام لوگوں کو نہیں پتہ۔ شاعری تو سب لوگ سنتے ہیں، ان کی جو شاعری پہ جو تنقید مضامین تو سب نے سنے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ ہے مشرف کے دور کا، تو شوکت عزیز جو ہیں اس وقت وزیر اعظم تھے، تو فراز صاحب نے مجھے فون کیا کہ مجھے جو تمہاری کتاب ہے شاعری کی وہ 5-6 نسخے چاہیے، میں نے دوستوں کو دینے ہیں۔ تو میں عدیل بھائی تو میں وہ کتابیں لے کے چلا گیا، تو جا کے فراز صاحب کو پیش کی، تو فراز صاحب تھوڑے سے چپ اور ذرا پریشان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اتنی دیر میں ایک بھائی ذرا بات کر لوں میں، تو اتنی دیر میں ایک فون آیا، تو فراز صاحب کا جواب صرف مختصر وہ کہہ رہے تھے جی 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 اس طرح، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ تو فون ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ وہ ایک میرا انٹرویو آیا تھا ARY پہ، تو اس سلسلے میں یہ فون آیا ہے، اور میری جو منسٹری ہے سیکٹری نے فون کیا ہے کہ آپ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کی تھوڑی سی تردید کریں اور ایک انٹرویو اور دے دیں۔ تو پھر سوتے رہے، چپ رہے، سگریٹ سلگایا، تو پھر اپنے سیکٹری کو بلایا، تو سیکٹری کو بلا کے انہوں نے کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ جو وہ ARY پہ جو انٹرویو تھا میرا 3 دن پہلے، وہ جس نے پروڈیوس کیا تھا اس سے بات کرائیں میری۔ تو فوراً اس نے فون ملا دیا، تو پروڈیوسر سے انہوں نے بات کی، تو کہنے لگے کہ دیکھیں جی آپ نے وہ میرا ایک انٹرویو چلایا تھا 2 دن پہلے، تو کہنے لگے جی، تو کہنے لگے ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ پھر چلا دیں۔ تو وہ انٹرویو 2 دن بعد چل گیا انٹرویو، اور 6 دن کے بعد فراز صاحب جو ہے ان کی سرد سے ترمینیٹ، ان کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کر دیں، تو انہوں نے کہا میں ریزائن تو نہیں کروں گا، اگر آپ نے نکالنا ہے تو نکال دیں۔ تو انہوں نے بڑے ہی محبت سے ان کو رخصت کر، بہت شکریہ۔ اور اللہ تعالیٰ جی یہ آپ نے جو واقعہ سنایا بہت اچھا ہے کہ آپ مکمل کر دیا۔ جی وہ یہ ضروری تھا، اور بھی کئی واقعات ہیں، پھر کبھی بیٹھیں گے تو بات ہوگی۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ، واقعی حضرات آپ نے صبر بھی کیا اور توجہ بھی کی۔
بہت شکریہ. تو میں حنیف صاحب کی بات کو ختم اس بات پہ کرتا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہوا ان کو نکالا گیا تو فراز صاحب نے فوراً ایک غزل کہی تھی. اس کا مسئلہ ہے کہ اس نے جب چاہنے والوں سے اطاعت چاہی ہم نے آداب کہا اور خالد بھائی آپ کا ساتھ رہا, آنا جانا رہا, ملنا جلنا رہا, کوئی ایک دو واقعات. آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے میرے لیے بھی اور فراز کے چاہنے والوں کے لیے بھی کہ فراز کے 3 دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں اور 4 دوست یہ بیٹھے ہیں. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کے چاہنے والے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اس کا ذکر فراز صاحب کا ایک شعر ہے کہ بدلا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو, بدلا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو, میں جا چکا ہوں پھر بھی تیری محفلوں میں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 شاعر ایسے گزرے ہیں ساری تاریخ میں, اٹھا کے دیکھ لیجئے, ایک عبدالحمید ادب اور ایک احمد فراز, جو مرتے دم تک شعر کہتے رہے ہیں, مزیدار شعر کہتے رہے ہیں, مضبوط شعر کہتے رہے ہیں اور علم والا شعر کہتے رہے. بلا شکر کہنے کو تو ٹکے سے ملتے ہیں شاید ہمارے پشاور میں. اب اس کا بھی گھوٹ ہی بات ہے. فراز صاحب کے آپ جی جی ہاں ہاں میں عرض کرتا ہوں, میں اس طرف آ رہا ہوں, بس 2-3 گھنٹے لوگ بس. وہ ہے کہ فراز صاحب وہ خوش نصیب انسان تھے. جب نوجوان تھے تو ایک اور طبقہ ان پہ مرتا تھا, جب جوان ہوئے تو اور سما تھا, اور جب بوڑھے ہو گئے تو ان کے چاہنے والے زیادہ ہو گئے. مجھے یاد ہے فراز صاحب ایک دلیر انسان تھے, ایک مضبوط انسان تھے, خوبصورت انسان تھے, خاندانی آدمی تھے. انہوں نے بہت غربت دیکھی. ان کے والد صاحب ڈاکخانے میں ملازم تھے اور فراز صاحب نے شروع کے 10-15 سال بہت غربت دیکھی. اس شخص سائیکل پہ سفر کرتے تھے اور یونیورسٹی ٹاؤن سے لے کے فاروق بخاری کے گھر تک سائیکل پہ آتے تھے سردیوں میں. اس زمانے میں میں فرسٹ ایئر کا, اس زمانے میں پرنسپل بلایا کرتے تھے سب لڑکوں کو داخلہ دینے کے لیے. تو میں اسلامیہ کالج میں اس لیے داخل ہونے گیا کہ فراز صاحب وہاں فارسی اور اردو پڑھاتے تھے. اور آپ یقین کیجئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فراز صاحب فارسی پڑھا رہے ہیں اور پٹھان لڑکے انگریزی کا پیریڈ چھوڑ کے فارسی کا پیریڈ, ان کا پیریڈ ہی بھی نہیں ہے ان کا. فراز صاحب کم کم ہی آتے تھے کلاس میں, لیکن جب آتے تھے تو ایک قیامت برپا کرتے تھے. اس زمانے میں پروفیسر محسن نثان انگریزی کے استاد تھے اور یہ دونوں لوگ خوبصورت, اونچے, لمبے, بڑے شاعر. ایک عجیب دور تھا. وہ دور اتنا خوبصورت دور تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بار پھر گزروں اس دور سے. ایک بار فراز صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ اگر دوبارہ آئیں تو آپ کیا تبدیلی چاہیں گے اپنے لیے؟ تو کہنے لگے میں صرف دانتوں اور آنکھوں کی حفاظت کروں گا, باقی سب ٹھیک ہے. مجھے جب میں داخلے کے لیے گیا تو اشرف درانی پرنسپل تھے اسلامیہ کالج کے, بڑے سختگیر آدمی تھے. تو انہوں نے انٹرویو لے کہنے لگے بھائی خالد محمود خواجہ آپ نے 3rd ڈویژن لی ہے. میں نے کہا جی شکر ہے پاس ہو گیا ہوں. تو کہنے لگے کہ ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے. یہ اچھی بات ہے, اور کیا آپ کیا کر سکتے ہیں میرے کالج کے لیے؟ میں نے کہا میں کرکٹ بڑی اچھی کھیلتا ہوں. کہتے کہ کیا کھیلتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں فیلڈر ہوں, میں آف پہ ان پہ سب پہ فیلڈنگ کر سکتا ہوں میں, اور آپ مجھے بیٹنگ کے لیے بیٹ دے دیں, میں 2 گھنٹے کھڑا رہوں گا, 4 رن بناؤں گا. میں یہ کام بھی کر لیتا ہوں. تو پیچھے ایک آدمی جو لکڑیاں جل رہی تھی, کسی کی پیٹھ تھی, تو وہاں سے آواز آئی کہ بکواس کرتا ہے, یہ انور خواجہ کا بھائی ہے, وہ جیسا بیکار ہوا ہے ویسے بیکار ہے, جیسے داخلہ نہیں. اشرف درانی صاحب نے مجھے داخلہ دے دیا. اور آپ یقین کیجیے میں روز بس میں سفر کرتا تھا, حالانکہ گورنمنٹ کالج میرے پڑوس میں تھا, لیکن میں فراز صاحب کی خاطر اس زمانے میں اس لیے جایا کہ جب فراز کلاس میں آ جاتا تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ جہاں بیٹھ جاتا تھا وہ جگہ بھی خوبصورت لگتی. اور فراز صاحب نے مزاحمت تو ہر وہ تھی, وہ اپنی جگہ وہ دلیر انسان تھا, مضبوط تھا, جو کہنا چاہتا تھا بڑے سلیقے سے, بڑے طریقے سے کہہ جاتا تھا اور آگ لگا دیتا تھا. آپ یقین کیجئے جب فراز صاحب کو مانسر میں قید کر دیا گیا
یہ بات ہے ضیاء صاحب کے اس غلیظ دور کی. تو ایک میجر صاحب تھے جن کو انچارج بنایا گیا احمد فراز کا کہ بھائی اس کا خیال رکھنا اور اس سے جو گلوا سکتے ہو. وہ میجر صاحب ان کے چاہنے والے تھے ان کی شاعری. اب جو وہ روزانہ رپورٹ بھیجتے کہ جو فراز سے ہم نے یہ پوچھا پوچھتے کچھ نہیں, فراز کے وہ مداح تھے. پھر جب اوپر سے آرڈر آیا کہ وہ میجر صاحب تبدیل ہو گئے, کرنل صاحب آ گئے. اچھا ایک واقعہ سن لیجئے جو میں نے آج تک کسی کو نہیں سنایا. فراز صاحب نے مجھے شکاگو میں میرے بہنوئی کے بیسمنٹ میں بیٹھ کر مجھے واقعہ سنایا. میں زندگی میں بہت رویا اس پر. کہنے لگے کرنل آیا, اس کرنل نے مجھ سے پوچھا کہ تم شیعہ ہو؟ یعنی یہ آج سے نہیں شروع ہوا, یہ بکواس بڑے زمانے سے ہے. ضیاء صاحب اپنے ساتھ سب غلط لائے تھے. تو نے کہا جی ہاں میں شیعہ ہوں. اب بولے کہنے لگے بس اب آپ مشکل ہے آپ کو یہاں سے نکلنا. پھر فراز کا چاہنے والا ایک اور بریگیڈیئر آیا, رات پر رات فراز کو نکالا گیا اور افغانستان پہنچایا گیا. وہاں سے وہ لنڈن آ گئے تھے اور برسبیل تذکرہ ہم نے جو فراز کو وہاں بلایا لاس اینجلس پہلی بار لنڈن سے, تو یقین کیجئے وہ اسٹینڈنگ اوویشن مجھے کبھی نہیں بھولے گی. لوگ جب تک تھک نہیں گئے وہ نہیں بیٹھے. وہ فراز کی شخصیت ایسی, اللہ نے ایسا کسی گھڑی میں اس کو بنایا تھا کہ وہ جو باتیں کرتا تھا وہ دل میں اتر جاتی تھی, اور اس کا رنگ روپ من کو بہاتا تھا, اور اس کی شاعری دل میں اتر جاتی تھی. فراز تھوڑا سا غزل کے ڈھانچے میں رہ کر, غزل کے مروجہ ڈھانچے میں رہ کر جو فراز نے غزل کہی ہے اور جو مضامین نکالے وہ جدید ہوں گے مگر انوکھے ہیں بالکل. یہ ایک الگ طرف سی ایک جب تنہا چھپی ہے تو 21 سال عمر تھی فراز صاحب, کراچی میں تھے اس وقت. وہ ہاتھوں ہاتھ بھی کی وہ کتاب. ارے پاکستان میں کون خریدتا ہے شاعری؟ میری کتاب تو کسی نے نہیں پڑھی. خالد بھائی ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. خالد بھائی کے لیے بھرپور تالیاں بجا دیجیے. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ خالد انصاری صاحب موجود ہیں اور ہموطن گوش ہے. انہوں نے دیکھیے خالد انصاری صاحب, وکیل انصاری صاحب, سوری بھائی ذیشان میں بالکل ایڈٹ کر دیجیے گا. وکیل بھائی بہت معذرت آپ سے. یہ بہت اچھی, یہ خالد خواجہ بہت اچھی باتیں, بہت اچھی باتیں, اور ایسی باتیں جو واقعی لوگوں نے نہیں سنی ہوگی, نہیں پڑھی ہوگی, وہ باتیں ہو رہی ہیں. وکیل بھائی یہ بتائیے کہ 80s میں آپ کا ساتھ رہا اور خاصا انٹریکشن تھا ان کے ساتھ, اور کچھ پاسپورٹ کا تذکرہ ہے, تو کیا اچھا ہو کہ وہاں سے شروع کریں. بلا شروع سے دیکھیے محترم ممتا جی, ہمارے ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ تھا, اور اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے جلا وطنی اختیار کی, کچھ لوگوں خود ساختہ. تو اس میں احمد فراز صاحب 1981 کا یا شروع ہے یا آخر ہے, اور مجھے نیو یارک میں رہتے ہوئے تقریباً 8 سال ہو چکے تھے. تو کسی نے مجھ سے کہا کہ یار ایک کام ہے آپ سے ملنا ہے کسی صاحب کو. تو ذرا سا پس منظر یہ ہے کہ وہ زمانہ ذرا تصور میں لائیے, کراچی مطلب ایک کونسلیٹ آفس تھا, اور پاکستان سے اخبارات آتے ہیں ہفتے میں ایک دن, کیونکہ پی آئی کا تیارہ ایک دن صرف پورے امریکہ میں شمار ایک ہی دن آتا تھا نیو یارک میں. تو میں اخبارات پڑھنے کونسلیٹ آفس جاتا تھا. کونسلیٹ میں میرے کچھ تھوڑے سے تعلقات تھے, ایک لائبریری چھوٹی سی بنی ہوئی تھی. تو ایک صاحب نے کہا کہ یار وکیل انصاری وہ شام کو ایک جگہ چلنا ہے. ہم گئے, جہاں بیٹھے تو دیکھا فراز صاحب ہمارے 2-3 صحافی دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑی مدد سے ہم فراز صاحب کے دیوانے, کیونکہ تھوڑا سا ان سے جلتے بھی تھے, کیونکہ ہماری جتنی سہیلیاں اور دوست لڑکیاں تھیں ان کو بہت پسند کرتی تھیں, ہمیں لفٹنگ کراتی. لیکن فراز صاحب باہر محبوب شاعر تھے. تو فراز صاحب سے بات ہوتی اس طرح ملے جیسے کہ وہاں کیا بات ہے, بہت محبت سے بات کی, کیا کرتے ہو, کتنے عرصے یہ ہو وہ. تو پھر وہ ہمارے دوست خلیل صاحب جو اردو ٹائمز کے ایڈیٹر, تو انہوں نے کہا بھائی ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے اور حکومت پاکستان یہ نہ کہیں نہیں جا سکتے, اور حکومت پاکستان کا پاسپورٹ ایکسٹینڈ نہیں کر رہی. اب دیکھیے خوش قسمتی دیکھیے کہ وہ جو لائبریری تھی پاکستان کونسل میں, ایک صاحب ہوتے تھے لائبریری کے انچارج, وہ ہزاروں اشعار ان کو یاد تھے, اور اکثر محفلوں میں ان کے اشعار سنانا, یہ ہمارے مشاعرے ہوتے تھے اس زمانے میں. تو میں نے سوچا ایک منٹ, میں گیا اور میں ان کو پورا نام نہیں بتاؤں گا, لیکن لاسٹ میں ان کا صدیقی تھا میرے محلے میں. تو ایک پاسپورٹ ریلیز کرانا ہے, کس کا؟
मैंने कहा कोई साहब है अहमद शाह, हाँ यार मेरे ऑफिस में ले आना, मैं कर दूंगा। अहमद शाह एक नाम है। आप खुदा का करना देखिए, ऐसा हुआ कि मैं वहाँ गया और 2 दिन के बाद उन्होंने कहा आ जाना, वो पासपोर्ट ले लेना। पासपोर्ट एक्सटेंड हो गया, मैं लेके आ गया, वो फराज साहब को दे दिया। और फराज साहब उस जमाने में वो फिर इंडिया गए, तहमीद रियाज वहाँ मौजूद थी, तो वहाँ से हमारी कुर्बत फराज साहब से बढ़ी, दोस्ती बढ़ी। और ये हुआ कि 1988 में तो ऐसा हुआ कि फराज साहब के बकौल कि न्यूयॉर्क उनका दूसरा घर था। अभी देखिए 2 हफ्ते पहले हमने इसका इजरा किया, ये आपके सामने कुलियात अहमद अफराज लिखी हुई है। और क्या अच्छे अच्छे अफराद वहाँ मौजूद थे जो फराज साहब की जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी, जो फराज साहब के साथ, और बाद ऐसी भी तकरीर के लोगों के आंखों में आंसू। तो फराज साहब का एक वाक़या और सुनाऊंगा, मुझे पता है कि टाइम कम है। बुज़रा संजीत और में थी, अगर वो सदारत भी कर रहे हैं, जब भी किसी शायर को हूट कर सकते हैं, आपको उम्मीद है, मतलब ये नहीं है कि आप शेर पढ़ने के साहिब सदा आपकी इजाज़त से और वो सुनेंगे, लेकिन अगर कोई बकवास शेयर हुआ तो वो हूट करेंगे आपको, और हूट करते थे। एक साहब, हम लोग शेरी नशरित हो रही थी, सब लोग ज़मीन पे बैठे हुए थे। एक साहब उठ खड़े हुए, कल नहीं फराज साहब बहुत बड़े शायर हैं, मैं नहीं खड़े हो बैठ के शेर नहीं सुना सकता। फराज साहब ने कहा हाँ तुम खड़े होकर सुनाओ, तुम्हारी गजल बैठी हुई होगी। तो फराज साहब के साथ बहुत सारे वाक़यात हैं, और 2007 में आखिरी मुलाकात हुई, अपना का मुशायरा था, और हम मुशायरा पढ़ के हम जब बाहर निकल के आए, डॉक्टर सबिया साहब हमारे साथ ही, कहने यार बहुत भूख लग रही है। देखिए कुछ इत्तेफाक है कि हमारी कोई जानने वाली चने की दाल का हलवा और बहुत प्यारा खाना बना के होटल में रख के चली गई। मैंने कहा फराज साहब मनस हलवा उतर चुका है, ये खाना खाइए। ये मेरी उनके कमरे में आखिरी मुलाकात थी। फराज साहब हमारे दिलों में बसते हैं, बहुत प्यारे इंसान, बहुत अच्छे इंसान, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और गजल के लिए एक ही बात करूँगा, तुम गजब करो हो के करामात करो हो। क्या बात है, गजल बहुत प्यारा है, महफिल से जाइए, खुश रहो। वकील भाई, मुख्तसर और बहुत जामे गुफ्तगू, और ज़ीशान साहब से एक इल्तिजा है कि एडिट मत करना, क्योंकि जब ये वीडियो पहुंचेगा खालिद अंसारी के पास तो उसे एहसास होगा कि उसका वायरस किस कदर शदीद है। बहुत उनसे गुफ्तगू चल रही है जॉन भाई के सिलसिले जी। नहीं हम आएंगे, लेकिन इससे पहले अरे साहब ये तो उतना ही बारीक लिखा हुआ है। मैं पहुंचता हूँ। महबूब भाई ने इस कदर अरक्रेजी की है, और ये जो आप कुल्लियात यहाँ देख रहे हैं, इसकी तरतीब में, इसकी तज़ीम में, इस पे रिसर्च, इसमें इराब का सिलसिला, इसमें कहाँ पे इजाफतें होनी चाहिए, इस कदर उम्दा किताब है ये इन्होंने महबूब भाई के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। और इससे पहले कि ये कुछ कहें, मैं चाहूँगा हुज़ैफ़ भाई 1 मिनट के लिए अगर आप ऊपर आ जाएं, 1 सेकंड के लिए। महबूब भाई आपको अपनी कुल्लियात अहमद फराज पेश करना चाहेंगे। पर इस पर थोड़ी सी ताली मजबूत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हर तरह से बेइंतहा भारी किताब। तो अब हम खालिद भाई आप कह रहे थे कि 1 मिनट के साथ माइक्रोफोन उधर ही है शायद दूसरा। मैं एक वाक़या भूल गया था। जब फराज साहब पेशावर सेंटर से पाकिस्तान नेशनल सेंटर इस्लामाबाद में चले गए थे, डायरेक्टर थे, और जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, और अहमद फराज साहब के साथ ही मेरी नौकरी मुंतखब हुई वहाँ इस्लामाबाद में। तो मुझे वो जुमला कभी नहीं भूलेगा फराज साहब का। किशोर नाहिद भी हुई थी, ज़मीर जाफरी भी हुए थे, और पीर अली मोहम्मद राशदी भी हुए थे। कहने लगे मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो सबने पूछा क्या बात, कहने लगे खालिद ख्वाजा असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए। खालिद भाई यानी खालिद भाई को जो गुफ्तगू भी की इस कदर लुत्फ आता है,
اور جان بھائی کا مصرع صادق ہے ان پہ کہ خود کو تباہ کر لی اور ملال بھی نہیں. ہم آتے ہیں محبوب بھائی کی طرف. ان کا جو یہ دورہ امریکہ ہے اس دفعہ، اس کی وجہ آپ سب کے سامنے ہے. احمد فراز صاحب کی کلیات اور مختلف شہروں میں امریکہ کے پروگرامز ہوئے. آپ کے سب سے پہلے ہمارے وکیل انصاری صاحب نے پروگرام کیا، اور واشنگٹن ڈی سی وغیرہ وغیرہ اپنے پروگرام رہے. اور بڑی خوش ان کا ایک پروگرام ہونا تھا ڈیٹرائٹ میں، اور میں چاہوں گا بھی کہ جو ہمارے یہاں موجود ہیں لوگ، صوفیہ انجم تاج صاحبہ کو پروگرام کرنا تھا، اور وہ آج بھی اسپتال میں ہیں. ان کی ایک میجر سرجری ہوئی، دعا کیجیے گا ان کے لیے. تو اس وجہ سے وہ پروگرام نہیں ہو پایا، لیکن وہ اسپتال سے یہ کہا انہوں نے کہ جب بھی آپ آئیں گے وہاں بھرپور پروگرام ہو پائے فراز صاحب کے ساتھ انشاءاللہ، اور صبا بھائی نے بھی. ہم چاہیں گے کہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیے، اور فراز صاحب کے ساتھ جو ابھی آپ نے علی بھائی نے بتایا کہ بڑا وقت گزرا، اور ہم نے دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو تھے ہمارے محبوب بھائی کے. تو کیا اچھا ہو کہ آج آپ کی زبانی احمد فراز کی کہانی ہم سنیں گے. بہت شکریہ عدیل. نہیں فراز تو لوگوں کو یاد آتا ہے، وہ نغمہ سنج، وہ خوش گفتگو، وہ خواب فروش. فراز آج کی دنیا میرے وجود میں ہے. میرے ذکر کو فقط میرا تذکرہ نہ سمجھ، اور ہے اس فن پہ جو فنکار سے پہلے مر جائے. ہے اس فن پہ جو فنکار سے پہلے مر جائے. وقت اگر کل بھی سخن میرے سراہے تو میں ہوں. میرے لیے تو جی یہ بہت عزت کی اور اعزاز کی اور افتخار کی تمانیت کی بات ہے کہ فراز صاحب کے حوالے سے ہم ایسوں کا نام بھی اگر آئے. فراز صاحب سے محبت کا بہت تعلق ہے اس شہر میں. دیکھیے اس شہر میں بہت نامور لوگ رہتے ہیں، اور وہ میں جب اپنے دوستوں سے کبھی کبھی باتیں کرتا ہوں کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے. فراز صاحب بھی تھے، افتخار عارف صاحب بھی وہاں پہ تھے. نہ کبھی افتخار عارف صاحب نے یہ کہا کہ آپ میرے دوست ہیں تو فراز صاحب سے کیوں آپ کی دوستی ہے، نہ کبھی فراز صاحب نے یہ کہا کہ آپ ہمارے دوست ہیں افتخار عارف صاحب سے کیوں ملتے ہیں. آپ بلیو کریں کہ جب میری یہ کتاب فراز صاحب پر آئی، احمد فراز فن و شخصیت اکادمی نے شائع کی، تو اس سے پہلے فراز صاحب اس کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے. افتخار عارف صاحب نے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، انہوں نے لکھا ان کو کہ اس کتاب پہ محبوب ظفر کام کرنا چاہتے ہیں. تو فراز صاحب نے کہا کہ اگر محبوب کرنا چاہتا ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے. تو فراز صاحب کی موجودگی میں یہ کتاب آئی. فراز صاحب بہت بڑے آدمی تھے. جن لوگوں نے فراز صاحب کو قریب سے نہیں دیکھا یا ان کے بارے میں جس طرح کی کیا سرائیاں ہوتی ہیں، وہ اس سے بالکل مختلف تھے. وہ بالکل ان میں مصلحت نہیں تھی، مصالحت نہیں تھی، منافقت نہیں تھی. بالکل ویری مچ کلیئر آدمی. اگر وہ آپ کے دوست ہیں تو آپ کے دوست ہیں، اگر آپ کے دوست نہیں ہیں تو آپ کے دوست نہیں ہیں. ایک بالکل جیسے ایک گلاس ہوتا ہے، آپ اس کے آر پار بڑی آرام سے دیکھ سکتے ہیں. تو فراز صاحب اس طرح کے آدمی تھے، بہت ویری مچ کلیئر. دیکھیے ہم نے 2008 میں، یہ تھوڑا سا تذکرہ ضروری ہے، 2008 میں جب فراز صاحب کا انتقال ہوا، فراز صاحب یہیں سے وہاں گئے اور وہ پورا 1.25 مہینہ تقریباً اسپتال میں رہے. تو میں نے ایسا کوئی اور شاعر نہیں دیکھا، عرفان ستار صاحب، اشفاق حسین، کہ کینیڈا سے، امریکہ سے، یورپ سے کتنے لوگ، کتنی خواتین وہاں پہ فراز صاحب کو صرف دیکھنے کے لیے آئے وہاں. اور میں نے فراز صاحب کے قدموں میں لوگوں کو بیٹھ کے روتے ہوئے دیکھا، ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا. اور لوگ ہم سے رابطے میں رہتے تھے پوری دنیا میں کہ بھائی فراز صاحب کا کیا ہو رہا ہے، اور کیسے دوستوں کا اس طرح کے تھے. دیکھیے فراز صاحب. اور 2008 کے بعد ہم نے وہاں پہ احمد فراز ٹرسٹ بنایا، ان کے بیٹوں شبلی فراز اور سعدی فراز کے ساتھ مل کر. اور
2008 से आज 2024 हो गया है, हम उस ताल्लुक़ को, उस मोहब्बत को जो उनसे एक दिलों रिश्ता था, हम इस्लामाबाद में हर साल जाविया और अहमद फराज ट्रस्ट के दे रहे तमाम उनकी सालगिरह की तकरीब भी करते हैं, उनकी बरसी की तकरीब भी करते हैं। और ट्रस्ट जो है वो हर साल शायरी की, गज़ल की किसी अच्छी किताब को अवार्ड भी देता है 1 लाख रुपए का। और फराज साहब और दुनिया भर में या पाकिस्तान में जो लोग PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, उनको भी अवार्ड दिया जाता है। और जो शोरा बहुत उम्दा शायर हैं और वो किताब शायर नहीं करवा सकते, ट्रस्ट उनकी भी हेल्प करता है। ये फराज साहब की बहुत देर हो गई थी इस किताब को, उनकी जो कुलियात है, क्योंकि दोस्त पब्लिकेशन ने वो सिलसिला बंद कर दिया, वो अमेरिका में आ गए और ये पिछले 15-16 साल तक ये कुलियात दस्तयाब नहीं थी। चुनांचे इस किताब, ये जो कुलियात है, जिसे बहुत ही उम्दगी के साथ संग मील ने शाये किया है, इसको हमने इस पर बहुत देर लगाई और इसको उन्होंने बहुत ही अहतमाम के साथ संग मील ने शाये किया। मैं इसकी सिर्फ 8 या 10 कापियाँ लाया। उसकी वजह ये थी कि इसका वज़न 3 किलो का है और मैं सिर्फ 30 किलो जो है मेरे सामान में ये था। मैंने कहा कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा इसकी हम तकरीब करेंगे पूरे अमेरिका में, क्योंकि यहाँ उनसे मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं फराज साहब से, और ये गज़नफ़र की मोहब्बत है और दोस्ती का ताल्लुक़ है कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि हमने इसकी तकरीब मैं पहले आना चाहता हूँ। पहले हम न्यूयॉर्क में इसकी तकरीब मेरे भाई, बड़े भाई वकील अंसारी साहब ने की और कितनी शानदार वो तकरीब थी, आप यकीन करें कि उस दिन वहाँ पे और भी फंक्शन थे। लेकिन न्यूयॉर्क में इतने पठान हैं, आप ये देखें कि आधा हाल जो है वो सिर्फ कोहाट और पेशावर के लोगों से भरा हुआ था और उनमें ऐसे लोग भी थे कि जिन्होंने फराज साहब के साथ बहुत वक्त गुजारा है। और उनमें ऐसे अदील अशरफ साहब अंग्रेज़ी के, उन्होंने अंग्रेज़ी में इतना शानदार मजमून पढ़ा फराज साहब की शायरी पे, और इतनी लोगों ने वहाँ पे मुझसे झगड़ा किया कि भाई आप ये किताब हमें क्यों नहीं ले पाए, इतनी महंगी हो। अब मैंने कहा जी मैं कैसे ला सकता था, मैं तो ये सिर्फ एक किताब उस आदमी को देता हूँ जो इस तकरीब का इनेकाद करता है। जैसे आज गज़नफ़र हाशमी साहब को हमने ये किताब पेश की, वहाँ वकील अंसारी साहब को पेश की, वाशिंगटन में फराज साहब की सिर्फ पेश की दी दे दी, उसके बाद आप ले गए। वाशिंगटन में जो है वो डॉक्टर अतिया फराज साहब की दोस्त थी, वो हमेशा वहाँ पे रहते थे। फराज साहब की एक किताब भी उनके नाम इंतसाब है, तो वो उन्होंने उस तकरीब की सदारत की और बहुत ही शानदार वहाँ तकरीब हुई। इसी तरह से यहाँ पे उसके बाद शिकागो में, मिशिगन में इंशाअल्लाह ताला ये तकारीब होंगी और हम फराज साहब को याद करेंगे। ये हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। देखिए 16 बरस हो गए और 16 बरस कोई कम अर्सा नहीं होता, लेकिन फराज साहब, मैं पूरे तजक्कुन के साथ ये बात रूमी साहब कह रहा हूँ, रज़ा रूमी साहब, कि फराज जितने रेलिवेंट शायर है आज भी, जो हमारे समाज में, हमारे दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में, हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, उसमें जितना रेलिवेंट शायर फराज है इतना कोई और शायर नहीं। मैं ये बात पूरे दावे से कर रहा हूँ। फराज साहब कहा करते थे कि ना हमारी शायरी पुरानी होती है, ना हमारे हालात बदलते हैं। अगर आप फराज साहब की सारी नज़में, अगर मैं उनका नाम लेता जाऊँ तो आपको सुनाऊँ, तो बिल्कुल वही सूरत हाल है जो आज थे, 72 में थी, 80s में थी, ये आप सूरत हाल है हमारे मुल्क। तो फराज इतना रेलिवेंट शायर है कि वो आज भी हमारे साथ मैं समझता हूँ कि मौजूद है। फिर अगर जद्दोजहद का जिक्र होगा, मदाहमत का जिक्र होगा, मोहब्बत का जिक्र होगा, तो वो फराज साहब के जिक्र के बगैर मैं नहीं समझता कि कभी मुकम्मल हो सकता है। फराज साहब ने देखिए मोहब्बत जैसे मतरूक मौजू को भी बहुत इतनी नई नई जहतें दी हैं। जैसे फराज साहब ने शेर कहे हैं कि आप ये देखिए कि जिक्र उस गैरत मरियम का जब आता है फराज, घंटियाँ बजती हैं लफ्ज़ों के कलीसाओं में। तो फराज साहब ने बहुत शेर कहे हैं, क्या बताऊँ आपको। और फिर आखिरी वक्त तक, जैसा कि गज़नफ़र ने कहा, यानी आप ये देख लीजिए कि अकेले अहमद फराज जो है, रियाज भाई, अकेले फराज साहब, हम लोग वहाँ हॉलीडे होटल में, जिसका जिक्र अभी हुआ आलिम साहब ने किया, हम लोग सारे वहाँ जमा होते थे और वहाँ से शायरों का एक काफिला जो है वो जियो टीवी पर जाता था। और फराज साहब ने बाकायदा लोगों से, मुशर्रफ के खिलाफ भी, ज़िया-उल-हक के खिलाफ भी, हमने हर राइटर के पास जाकर उनके साइन लिए और ये सारा कुछ, और वो खुद अकेले फराज साहब पूरे लिखने वालों की रहनुमाई और रहबरी करते रहे। जितनी पूरी मैं समझता हूँ कि उर्दू दुनिया में जितना फराज साहब को पढ़ा गया, जितना फराज साहब को
सुना गया, जितनी फराज साहब से मोहब्बत की गई, और मुझे कोई ऐसा शायर नज़र नहीं आता। तो फराज साहब का शेर है कि क्या खबर थी क्या खबर थी ऐ निगारे शेर तेरे इश्क में, क्या खबर थी ऐ निगारे शेर तेरे इश्क में, दिल बराने शहर के दिलदार बन जाएंगे हम। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माँ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया, इससे बढ़कर कोई इनाम हुनर क्या हो फराज, अपने ही अहद में एक शख्स फसाना बन जाए। तो शमी मनफी साहब ने लिखा भी है कि उनकी जो कि फराज साहब जो आगे काम होता रहेगा, और उनकी मतलब है इतनी जो उनकी शख्सियत में जो एक मिकनातीसियत थी, और जो उनकी लोगों से मोहब्बत थी, पूरी उर्दू दुनिया के देखिए पहली किताब से लेकर आखिरी किताब तक फराज साहब उर्दू दुनिया के महबूब तरीन शायर रहे, इतनी लोगों ने उनसे मोहब्बत की। तो वो जो अभी तक वो है, वो सिलसिला अभी तक कायम है, मगर जूँ ये वक्त आगे जाएगा, जैसा मैंने आपसे कहा, ऐसा कोई और रेलिवेंट शायर नहीं है जैसे फराज साहब हैं। फराज साहब खुद कहते थे कि भाई ना हमारे हालात बदलते हैं, सितम तो ये है कि ऐसे सितम के जाते ही तमाम खल्क मेरी हमनवा निकलती है। हमको रूमी साहब शेर सुनिए कि हमको उस शहर में तामीर का सौदा है जहां लोग मेमार को चुन देते हैं दीवार के साथ, और अब तो हम घर से निकलते हैं तो रख देते हैं ताक पर इज्जत सादात भी दस्तार के साथ। इस कदर खौफ है अब शहर की गलियों में कि लोग चाप सुनते हैं तो लग जाते हैं दीवार के साथ। एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, उस पर तकरार भी करते हो खरीदार के साथ। जो शरफ हमको मिला पूछे जाना से फराज, तो मक्तल भी गए हैं उसी पिंदार के साथ। तो देखिए फराज साहब ने कितने शेर कहे हैं, वो कभी किसी अहले मुक्तदर के आगे झुके नहीं और किसी से मरूब नहीं हुए। अब देखिए फराज साहब ने नात में भी बिल्कुल एक जुदा गाना, जो उनकी नात है, मेरे ज़मीर नात का शेर के मेरे ज़मीर ने काबिल को नहीं बख्शा, मैं कैसे सुलह करूं कत्ल करने वालों से। और ये अगर ये पूरी आप नात पढ़ें तो आपको इसका अंदाजा होगा। सितम के अहद में मैं भी शरीक था जैसे, मेरा सुकूत मुझे सख्त मुजरिमाना लगा। और वो देखें जैसे आज के हवाले से कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि वो कितने रेलिवेंट है कि वो कहते हरफ हक है कि इस अहद में फराज कुछ सा गुनाहगार पैगंबर लगे मुझे, सभी को जानती प्यारी सभी से लब बस्ता, सिर्फ फराज था जालिम से चुप रहा न गया। मैंने सितमगरों को पुकारा है खुद फराज, वरना किसी का ध्यान कहाँ था मेरी तरफ। सब लोग लिए संगे मलामत निकल आए, किस शहर में हम अहले मोहब्बत निकल आए। यारो मुझे मसरूफ करो तुम के मेरे बाद, शायद कि तुम्हारा कदो कामत निकल आए। मैं आज रब पे अगर हूँ तो कुछ गुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। यही कहा था मेरी आंख देख सकती है, तो मुझ पे टूट पड़ा सारा शहर नाबीना। किसी दुश्मन का कोई तीर न पहुंचा मुझ तक, देखना अब के मेरा दोस्त कमाल खींचता है। मैं अपने बस ये दो शेर आखिर में सुना के, क्योंकि बहुत गुफ्तगू फराज साहब से मैं रात को अजीब से बात कर रहा था कि फराज साहब के पाकिस्तानियत के हवाले से, उनकी वतन दोस्ती के हवाले से, उनके नात के हवाले से, उनके सलाम जो फराज साहब ने लिखे हैं वो कितने मुख्तलिफ लिखे हैं अगर आप वो पढ़ें। जो उन्होंने फ़लस्तीन के लिए लिखा, जो उन्होंने कश्मीर के लिए तो उन्होंने जदोजहद लिखी, जो उन्होंने वियतनाम के लिए लिखा, जो उन्होंने तराजम किए हैं, तो वो उनका ऐसे काम है कि उनका जिक्र जो है वो शायरी को मुकम्मल हुए बगैर मुकम्मल नहीं होता। चाट पैराहनिए गुल को सवार जानती है, मस्ती शौक कहाँ बंदे कवा जानती है। हम तो नसीम भाई हम तो बदनामे मोहब्बत थे तो रुतबा ठहरे, नासिहों को भी मगर खल्क़ खुदा जानती है। और कौन ताकों पे रहा कौन सरे राह गुजर, शहर के सारे चरागों को हवा जानती है। भाई महबूब जफर भाई के लिए देखिए सुबह
جماعت خانے میں ایمبیسڈر صاحب کو تو پرچی دے دی گئی تھی, ہمارے پاس تو ناظم اعلیٰ خود اٹھ کے آئے کہ بھائی 6 بجے تک. اور فراز صاحب کا ایک شعر ہے کہ اسی کام میں ماہر ہے جی, وہ بند کیوں نہیں ہو رہے؟ فراز صاحب کا ایک شعر, جس کا ایک شعر ابھی آپ نے سنایا کہ شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز, یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکون ہے, یوں ہے. تو میری گزارش ہے عابد رشید صاحب سے کہ تشریف لائیں اور یہ ایک نظم ہم سب تک پہنچائیں گے. منظوم سلسلہ ہے, نہیں سب بالکل یہی. یہ میں شکر گزار ہوں غفر بھائی کا کہ ایک تو اتنا خوبصورت پروگرام کیا آپ نے, اور پھر دوسرا ہے کہ مجھے آپ نے چنا فراز کی غزل نظم سنانے کے لیے. تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے فراز کی نظم پیش کرنے کی شرارت کروں. یہ میری غزلیں, یہ میری نظمیں, تمام تیری حکایتیں ہیں. یہ تذکرے تیرے لطف کے ہیں, یہ شعر تیری شکایتیں. میں سب تیری نظر کر رہا ہوں, یہ ان زمانوں کی ساتیں ہیں جو زندگی کے نئے سفر میں تجھے کسی وقت یاد آئیں. تو ایک ایک حرف جی اٹھے گا پہن کے الفاظ کی کبائیں. اداس تنہائیوں کے لمحوں میں ناچ اٹھیں گی اب سرائیں. مجھے تیرے درد کے علاوہ بھی اور دکھ تھے یہ مانتا ہوں. ہزار غم تھے جو زندگی کی تلاش میں تھے یہ جانتا ہوں. مجھے خبر تھی کہ تیرے آنچل میں درد کی ریت چھانتا ہوں. مگر ہر ایک بار تجھ کو چھو کر یہ ریت رنگے ہنا بنی ہے, یہ زخم گلزار بن گئے ہیں, یہ آہ سوزاں گھٹا بنی ہے, یہ درد موج سبب ہوا, یہ آگ دل کی صدا بنی ہے. اور اب یہ ساری متاع ہستی, یہ پھول, یہ زخم سب تیرے ہیں. یہ دکھ کے نوحے, یہ سکھ کے نغمے جو کل میرے تھے وہ اب تیرے ہیں. وہ تیرا شاعر, تیرا مغنی, وہ جس کی باتیں عجیب سی تھیں, جس کے انداز خوش روانہ, اور وہ جس کے انداز خوش روانہ تھے اور ادائیں غریب سی تھیں. وہ جس کے جینے کی خواہشیں بھی خود اس کے اپنے نصیب سی تھیں. نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دنوں کا اجڑ چکا ہے. وہ کوہکن تو نہیں تھا لیکن کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے. وہ تھک چکا تھا اور اس کا تیشہ اسی کے سینے میں گڑ چکا ہے. میری گزارش ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں شہر ہیوسٹن میں, بلکہ انٹرنیشنلی آتے جاتے رہے ہیں. اور آج ہم چاہیں گے کہ باسط جلیلی صاحب سے فراز صاحب کی نظم محاصرہ سنی جائے. باسط بھائی آئیے. حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اکیڈمی آف لیٹر کے روح رواں محترم غضنفر ہاشمی صاحب کو اس 2 روزہ جی بالکل اس 2 روزہ ادبی فیسٹیول کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں میں, اور اپنے تمام دوستوں کو, اپنے مہمانوں کو, کیونکہ یہ مہمانوں میں ہمارے دوست میرا خیال ہے سارے ہی دوست ہیں, بینا گوندی سے لے کر اور باسط کاظمی صاحب ہیں, مجید صاحب بھی ہیں, وہ تو خیر ہمارے. تو میں جو طویل سفر کے بعد یہاں آئے ہیں تو میں میرا رحمان کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ کو ہم لوگ خوش آمدید کہتا ہوں, دل کی گہرائی سے آپ لوگوں کا استقبال. آج کے سیشن یاد رفتگاہ میں شاعر بے بدل احمد فراز بھی شامل ہیں.
احمد فراز اردو طبقے کے روشن اور چمکتا دمکتا ستارہ، جس نے اپنے لوگوں سے بے انتہا محبت، جس نے وقت کے فوجی کی کھیڈر کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، جس نے صحبتیں برداشت کی، اس کی مار کو توڑانا نظم محاصرہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محاصرہ ایک ایسی نظم ہے جو اپنے دامن میں ایک تاریخی پس منظر ہوتی ہے، یہ صرف ایک نظم نہیں بلکہ ایک زوردار زناٹے کا چاٹا ہے جو اپنے دامن میں ایک تاریخی پس منظر رکھتی ہے۔ یہ صرف ایک نظم نہیں بلکہ ایک زوردار زناٹے کا چھاٹا ہے جو ہمارے ان لالچی اور ضمیر فروش جرنیلوں کے اوپر ہے جنہوں نے ہمارے ملک کے وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ ایک زناٹے دار چاٹا ہے ہماری بیوروکریٹس پر، ہماری عدالتوں پر، جسٹس منیر سے لے کے قاضی فائزہ کے شرمناک کردار پر۔ یہ ایک زناٹے دار چاٹا ہے کرائے پر حاصل ہونے والے صحافیوں پر، قصیدہ گو شاعروں اور ادیبوں پر۔ میں دعا گو ہوں احمد فراز کے لیے کہ تم نے اپنے قلم کا حق ادا کر دیا، اللہ تم پر مہربان رہے۔ نظم اللہ محاسب میرے غریم نے مجھ کو پیام بھیجا، میرے غریم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری وسیلے شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستادام ہے عسکری اس کی۔ تو برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی۔ سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ، سپردے دار و رسن سارے سرکشیدہ، تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ امام امید لطف ایوان کچ کلا میں ہیں، معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثال ساحل مبرم نشستہ راہ میں ہیں۔ تم اہل حرف کے پلدار کے سراگر تھے، وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں، بس اس قدر خاک دربار سے بلاوا تھا، گدا گران سخن کے ہجوم سامنے ہیں، اور کلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو، کلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو۔ سو شرط یہ ہے جو جہاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قدر گاہ میں رکھو، وگرنہ آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو، سو غیرت کو راہ میں رکھو۔ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایل چیز سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے ستوتے شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے۔ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محسوب کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت میں شگاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب رفیع جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوران نقاب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے،
اسی لیے تو جو لکھا تباہ کے جہاں سے لکھا، تبھی تو لوچ تما کا زبان پیر کی ہے، میں تک گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایزا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ بہت بہت باسو بھائی صاحب، اس محفل کو اس نظم کے بعد سوچا ایک تھوڑا سا واقعہ آپ تک پہنچا دیں، اور محبوب بھائی جو ہیں وہ ایک نظم کے چند مصرے اور پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم نے ناظم علیہ مظفر بھائی سے اجازت لے رہے ہیں 2 منٹ ایکسٹرا، وہ ہمارے ذمہ لکھ دیجیے گا کہ فراز صاحب جو ہیں ان کا آخری بڑا پروگرام کیریجے ہیوسٹنی میں ہوا، اور ہماری والدہ بہت علیل تھیں، مطلب ہاسپٹل بیڈ پہ تھیں اور ویل چیئر پہ آتی جاتی تھیں، تو فراز صاحب دیکھتے تھے کہ وہاں قرآنی آیات لگی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ایک دن انہوں نے ناشتے پہ کہا کہ امی اگر خدا نہ خواستہ کوئی غزل ہو گئی آپ کے گھر میں تو اس کی ردیف بسم اللہ ہی ہو سکتی ہے۔ اور جس دن وہ جا رہے تھے گھر سے، ایک کاغذ پہ 5 شعر لکھ کے والدہ کو دے گئے ہماری، اور وہ کچھ یوں ہے کہ قتل عشاق میں اب عذر ہے کیا، بسم اللہ، سب گناہگار ہیں راضی برضا، بسم اللہ، اور بتے کافر ہو تو ایسا کہ سرے راہ گزار، بتے کافر ہو کہ بھائی ایسا کہ سرے راہ گزار، پاؤں رکھے تو کہے خلق خدا، بسم اللہ۔ تو یہ غزل تھی، اور کیا اچھا وقت تھا، یاد آتا ہے۔ جی چلتے ہیں محبوب بھائی، آپ بہت مختصر سی نظم ہے جو بالکل ریلیونٹ ہے، اس کا عنوان ہے مت قتل کرو آوازوں کو۔ تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو؟ اس شہر میں نغمے بہنے دو، اس شہر میں نغمے بہنے دو، بستی میں ہمیں بھی رہنے دو، ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے، ہم خوشبو کے رکھوالے ہیں، تم کس کا لہو پینے آئے، ہم پیار سکھانے والے ہیں۔ اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے جب حرف یہاں مر جائے گا، جب طیف پہ لے کٹ جائے گی، جب شیر سفر کر جائے گا، جب قتل ہوا سر سازوں کا، جب کال پڑا آوازوں کا، جب شہر کھنڈر بن جائے گا، پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے؟ اپنے چہرے آئینوں میں جب دیکھو گے ڈر جائے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت ہی عمدہ گفتگو رہی۔ ابھی مجید اختر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے 2 باتیں کہی ہیں مجھے کہ جس طرح تم میرے اعصاب کا امتحان لے رہے ہو، تمہیں میں آج سے انٹرنیشنل اکیڈمی آف رائٹرز کی صدارت سے معذور کر رہا ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ انہیں سمجھاؤ کہ جلدی ختم کریں ورنہ ہم بھی رفتگاں ہو جائیں گے۔ تو خواتین حضرات، بہت شکریہ آپ کا۔